یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براءتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ افضل الصلوات علی سید السادات، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تمام گناہ معاف کروانے والا یہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک آپ کو مدنی پنسورہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کتاب میں مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال حدیث نمبر 42780، لوگوں کی زندگیاں ایک شعبان سے دوسرے شعبان میں منقطع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سورہ دخان 25 پارہ کی آیت تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ مبارک رات ہے یہ، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک کے دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ شب برات میں اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو معاملات کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس رات کو آپ مغفرت ہوتی ہے، بخشش کی رات۔ اس رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہوتا، سنی سیکھی، کاش ہم بھی ایسا کریں۔ ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جب نصف شعبان کی رات ہوتی یعنی شب برات آتی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے تشریف لے جاتے۔ فرمایا، اللہ کی قسم، ہمارے بستر کی چادر ریشمی نہ تھی نہ سوتی تھی۔ عرض کیا گیا سبحان اللہ، پھر کس چیز کی تھی؟ فرمایا اونٹ کے بالوں کی تھی۔ ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے یہ خدشہ ہوا
شاید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسری ازواج کے پاس چلے گئے. میں آپ کو گھر میں ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا پیر آپ کے مبارک قدموں سے ٹکرایا. اس وقت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، دعا مانگ رہے تھے. پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے رہے، صبح ہو گئی، آپ عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدم سوج گئے. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں آپ کے مبارک قدم دبا رہی تھی اور عرض کر رہی تھی آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے. پھر کچھ عرض کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی شب بارات میں؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں اس سال اولاد آدم سے ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس سال اولاد آدم سے ہر مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے. اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی شخص بھی اللہ سبحانہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا 3 مرتبہ، فرمایا میں بھی نہیں، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. عدل کریتا تھر تھر کم بن اونچیاں شانہ والے، فضل کریتا بخشے جاسن میں جائے منہ کالے. مدنی چینل کے ناظرین، نجات کی رات ہے شب بارات، عظمتوں والی رات ہے شب بارات. اس رات میں حج کرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے، سال بھر کے معاملات کنفرم کیے جاتے ہیں، پختہ کیے جاتے ہیں. زندوں کا نام یعنی جنہوں نے شب بارات سے اگلی شب بارات تک مرنا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں. اس رات میں جو پیدا ہونے والا ہے سال بھر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے. اعمال رب ذوالجلال عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. کتنی اہم رات. اب وہ نادان جو اس رات میں غافل رہے وہ کتنا نادان، اور اس رات بھی وہ عبادت نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے، گناہوں کی توبہ نہ کرے تو کس قدر نادان. تفسیر روح البیان میں ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات عبادت میں مصروف تھے. سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا. اس نوری سبز پرچے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزیز، خدائے مالک و غالب کی طرف سے
یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت کا بھی پتہ چلا۔ بڑی عظمت ہے آپ کی، بڑی شان ہے آپ کی، پہلی صدی کے مجدد ہیں آپ، اور صرف 39 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ صرف 30 مہینے آپ کا دور خلافت رہا اور مدنی انقلاب برپا کر دیا آپ نے۔ تفصیل کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب پڑھنے کا مشورہ دوں گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایات۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی پتا چلا کہ یہ رات جہنم کی بھڑکتی آگ سے نجات پانے کی رات ہے۔ اسی بنا پر اس رات کو شب براءت کہتے ہیں۔ تو اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ اور بعض بدنصیب جو ہیں وہ حالانکہ یہ رات ہے جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات، مگر وہ خود پیسے خرچ کر کے آتش بازی کا سامان خریدتی، پٹاخے چھوڑتی، ایک تعداد ہے۔ اور اس مقدس و پاکیزہ رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات، اللہ سے جنت مانگنے کی رات، جنت واجب کر دینے کی رات، نوافل پڑھنے کی رات، ذکر اللہ کرنے کی رات، توبہ کرنے کی رات، اس مقدس اور مبارک رات کو بھی گناہوں میں گزارتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں۔ یہ آتش بازی کہاں سے شروع ہوئی، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ اس میں لکھا ہے کہ یہ نمرود بادشاہ جو کافر بادشاہ تھا اس کی ایجاد ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے آگ باغ بن گئی، گلزار بن گئی۔ تو نمرود کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر اس میں آگ لگا کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینکے۔ تو اب یہ ناپاک رسم مسلمانوں میں بھی آ گئی بدقسمتی کے ساتھ، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ خبریں بھی آتی ہیں ہر سال کہ اتنے گھر وہ آتش بازی کی بنا پر جل گئے، اتنے آدمی جل کر مر گئے، جان کا خطرہ، مال کی بربادی، مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ، اپنے ہاتھ سے اپنا مال وہ آگ میں جھونکا جا رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اس بےہودہ اور حرام کام سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، بچوں اور قرابت داروں کو بھی روکنا چاہیے۔ یہ ہے اسراف، فضول خرچی اور ناجائز اور حرام۔ اور یاد رکھیے کہ آتش بازی کا بنانا، یہ پٹاخے، شرلیاں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہوتے ہیں، یہ بنانا، یہ بیچنا، یہ خریدنا شرعی طور پر سب منع ہے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب بارات میں رائج ہے بے شک حرام ہے اور پورا جرم ہے کہ اس میں تضییع مال، یعنی مال کا ضائع کرنا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 279۔ تو یہ کھیل کود، تفریح، شب برات میں آتش بازی چھوڑنا یہ گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اس کی جائز صورتیں بھی اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کی، جسے امیر اہل سنت نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ میں نقل کیا۔ وہ جائز صورتیں کیا ہیں کہ چاند نظر آنے کا اعلان، جنگل میں یا حاجت کے وقت ایذا دینے والے جانوروں کو بھگانے کے لیے
کھیت یا میوے کے درختوں سے جانور و پرندوں کو بھگانے کے لیے یہ موقع ہیں اس کے، اور فی زمانہ اس کی حاجت کم ہی ہوگی. تو شعبان کے نصف رات یعنی شب برات کا اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے، اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور مغفرت یافتگان میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے. آئیے دعا کرتے ہیں. تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، یہ رات جو ہے یہ فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے. مسلمانوں کی دو عید کی راتیں ہیں. فرشتوں کے لیے عید کی رات برات کی رات 15 شعبان کی رات، اور لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب یہ بھی فرشتوں کی عید ہے، اور شب براءت یہ بھی فرشتوں کی عید ہے. تفسیر روح البیان میں ہے، ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات حضور نبی کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدے میں دعا کرتے دیکھا. جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آج کی رات آپ کی شفاعت سے آپ کی 1/3 امت کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے. دوزخ سے 1/3 امت یعنی 1/3. شفیع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور زیادہ دعا مانگنے لگے. سید الملائکہ جبریل امی علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کی آدھی امت جہنم سے آزاد کر دی. تو ہمارے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ دعا کرنے میں مصروف ہو گئے. سید الملائکہ حضرت جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام پھر حاضر ہوئے، عرض کی آپ کی شفاعت سے آپ کی پوری امت کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، مگر اس شخص کی مغفرت اللہ تعالی نہیں فرمائے گا جس نے کسی سے جھگڑا کیا جب تک کہ وہ اس سے راضی نہ ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر دعا میں مشغول ہو گئے. صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. سو گئی امت آقا جاگدا، لجپال نے کیتیاں رکھوا لیا. سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا. آقا پھر دعا میں مشغول ہو گئے. صبح کے وقت حضرت جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کی امت کے ان جھگڑالوں کو بھی اس مغفرت میں شامل کر لیا ہے. وہ اس طرح کہ اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت سے ان میں صلح کروا دے گا. اس پر شاہ بحر و بر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو گئے. سبحان اللہ. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. امت سے کتنا پیار ہے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بخشش کی رات، نجات کی رات، شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، آقا اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں حاضر ہو کر امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. گرتے ہو وہ کو مجدہ سجدے میں آقا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر امت کے لیے دعا کرتے ہیں. 1/3 امت کا کہا جاتا ہے آقا اور دعا مانگتے ہیں. آدھی امت کو جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، آقا اور دعا فرماتے ہیں. اور پوری امت کو جہنم سے آزادی کا مژدہ سنا دیا گیا سوائے جھگڑالو شخص کے، جب تک جس سے جھگڑا کیا وہ راضی نہ ہو جائے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جھگڑا کرنے والوں کو بھی مغفرت میں شامل کر لیتا ہے. اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ان میں صلح کروائے گا. تو جھگڑا اچھی چیز نہیں. جھگڑا کرنا ہے تو نفس کے ساتھ کریں نا. بھئی جھگڑنا ہے تو شیطان سے جھگڑے نا. ماں سے کوئی جھگڑے، کوئی باپ سے جھگڑے، کوئی بھائی سے جھگڑے، دوست سے، مسلمان سے، چاہے جو زبان بولتا ہے، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہے، مسلمان ہے، اس سے جھگڑا اچھا لگتا ہے؟ مسلمان کو شایع ہے یہ کہ اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑے؟ جھگڑنا ہے تو نفس سے جھگڑو نا بھائی، شیطان سے جھگڑے نا، جس نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈال کر ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. تو اس رات یعنی شب برات، اس کو شفاعت کی رات بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات ہم گناہ گاروں کے لیے شفاعت کی دعا کی. بڑی خیر و برکت والی رات ہے. اس رات کا جاگنا، عبادت میں مشغول ہونا سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اس رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب، اس لیے اس رات کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے. اس رات کو شب حیات، زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو اس رات جاگ کر گزارے گا اللہ کی عبادت میں انڈرسٹوڈ ہے، کیرم میں، لڈو میں، شطرنج میں، ویڈیو گیمز میں، اور خواہ دوستوں کی محفلیں جمی ہوئی ہیں، تاش میں اور آوارہ گردی میں، فلمیں ڈرامے دیکھنے، وہ نہیں. رات تو چور بھی جاگتا ہے، خالی جاگنا تھوڑی. رات تو ڈاکو، بدماش، دہشت گرد یہ بھی جاگتے ہیں، اللہ کے ولی بھی جاگتے ہیں، اولیاء کرام بھی جاگتے ہیں، مگر دونوں کے جاگنے میں فرق ہے. یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگ رہا ہے اور وہ نفس و شیطان کی اتباع میں جاگ رہا ہے، نفس و شیطان کی اطاعت میں جاگ رہا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ جاگیں اور اس کی یاد میں جاگیں، اس کے محبوب کی یاد میں جاگیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس سے معافی مانگیں. تو یہ رات اسے شب حیات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اس کے دل کو زندہ فرمائے گا. یہ خیر و برکت والی رات ہے. اور ہمارے اسلاف
اس رات کی بڑی تعظیم کرتے اور اس رات کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براتوں کے